بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں ڈاکٹر عبدالجبار خان. ڈاکٹر عبدالجبار خان آفیشیل یوٹیوب چینل آپ دیکھ رہے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. ایلون مسک ساری دنیا میں انقلابی شخصیت کے طور پر ابھر کر سامنے آئے اور انقلاب کی شکل میں ابھی تو خیر وہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ایفیشنسی کے ہیڈ ہو گئے ہیں. وہ غیر سرکاری ڈپارٹمنٹ ہے لیکن ٹرمپ نے ان کو اپوائنٹ کر دیا ہے اور وہ کام کر رہے ہیں. یو ایس ایڈ بند کر دیا آتے انہوں نے. ایسے انقلابی ٹھہرے. دوسرا یہ کہ انہوں نے ایلون مسک کا جو پروگرام ہے کہ جہاں جہاں پہ بھی ٹویٹر جیسے پاکستان ہے, حکومت پاکستان نے اس کو بند کیا ہوا ہے. اور بھی کچھ ممالک ایسے ہیں یا شاید ہوں گے جہاں پہ آمریت ہوگی. یہاں پاکستان میں سول ڈکٹیٹرشپ ہے تو ان کو یہ ٹویٹر پر پابندی, سوشل میڈیا پر پابندی سوٹ کرتی ہے کہ ایکس کو بند کر دیا اور باقی جو واٹس ایپ اور فیس بک اور یوٹیوب وغیرہ جیسی اپلیکیشنز ہیں, انسٹاگرام وغیرہ, اس کو ہم بند کرتے ہیں. اس کے لیے ہم پیکا پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ریگولیٹری اتھارٹی ایکٹ وغیرہ لے آئے وہ لوگ, اور بڑے مست ہیں, بڑے خوش ہیں کہ جی اب ہم لوگوں کی زبانیں بند کر دیں گے. نہیں جناب, زبانیں بند نہیں کی جا سکتی. آج کیا, اس زمانے میں جب کہ سوشل میڈیا ٹائپ کی کوئی چیز نہیں تھی, ریگولر پریس تھا, سینسر ضیاء نے لگایا, وہ تو میں نے اچھی طرح دیکھا. اس سے پہلے یعنی سرکاری اخبارات تھے, این پی ٹی تھا, صرف 2 ہی بڑے اخبارات تھے پرائیویٹ سیکٹر کے, نوائے وقت اور جنگ. ان دونوں نے بڑی جدوجہد کی 77 میں بھی, اس سے پہلے بھی 70s میں بھی, 69 میں, 70 میں, 71 میں. تو جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے نا, اظہار رائے کی جو آزادی ہوتی ہے دنیا بھر میں ہے. آپ کس کو روکیں گے؟ کچھ نہیں روک سکتے آپ. پاکستان کی ویسے بھی صحافتی تنظیمیں مار کھا چکی ہوئی ہیں, پہلے بہت مار کھائی انہوں نے, زندہ ہیں, اب بھی انشاءاللہ زندہ رہیں گی اگرچہ قیادت بہت کمزور ہے ہماری. تو یہ ہے جناب صورتحال. ایلون مسک نے کہا ہے کہ سیمسنگ کا جو 2 ماڈل ہیں S24 سم تھنگ, وہ ذرا ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ بینیفٹ حاصل نہ ہو. باقی دنیا جہان کے جو بہترین جدید اینڈرائڈ ٹیلی فونز ہیں, میک وغیرہ, یہ وہ جو بھی ہیں, میکس پرو, آئی فون, ان کے لیے وہ ایک ایسا USB ٹائپ کا پورٹ لے کر آ رہے ہیں جس کو لگانے کے بعد جو ہے ٹویٹر اور تمام اپلیکیشنز کام کریں گے, کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جا سکتی. تو سر یہ ہے ٹیکنالوجیکل ریولوشن. اس ٹیکنالوجیکل ریولوشن میں بڑی بڑی پابندیاں جو ہے نا صفر ہو جائیں گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایلون مسک کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو گلوبل ان ایوننس آ گئی ہے, یہ جو کہتے ہیں نا تھرتھلی سی آ گئی ہے, اس کا ذمہ دار خود امریکہ ہے. گلف میں انہوں نے مڈل ایسٹ کے اندر یہ کہہ کر ایک طوفان برپا کر دیا ہے, ایک پریشانی پیدا کر دی ہے عالم اسلام میں. عالم اسلام نے اس کو ریجیکٹ کر دیا کہ جی ہم غزہ کی پٹی پہ قبضہ کر لیں گے اور پھر یہاں پہ خوبصورت سے مکانات بنائیں گے اور ان کو بھگا دیں گے, دوسروں کو آباد کریں گے. یہ نہیں ہو سکتا جناب محترم ٹرمپ صاحب. کتنی بھی غیرت ملی آج بھی تھوڑی بہت میں سمجھتا ہوں زندہ ہے, پوری طرح نہیں ختم ہوئی, اگرچہ ڈیمینشنگ ریٹرن لگا ہوا ہے ہماری عالم اسلام کی غیرت میں, غیرت اسلامیہ تو انشاءاللہ جو ساورن کنٹریز ہیں, جو ساورن قومیں ہیں, وہ اپنے حقوق کی خاطر جنگ لڑیں گی, غزہ اور لبنان کے مسلمانوں کی مدد کریں گی. اور خود جس کے بعد آپ کہہ رہے تھے کہ لبنان, یہ اردن میں جا کر ہم بندوں کو کچھ ٹھہرا دیں گے وہاں پہ اور ایجپٹ میں ٹھہرا دیں گے. ایجپٹ کا جواب تو سامنے نہیں آیا, لیکن اردن کے شاہ عبداللہ نے کہہ دیا کہ یہ ہم نہیں رکھ سکتے اور یہ غلط طریقہ ہے. اسرائیل کو سپورٹ کرنا ہے, اسرائیل کو یعنی ایک لے پالک بچے کو انلیجیٹمیٹ جو اسٹیٹ ہے دیٹ از اسرائیل, اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, اس کو بچانے کے لیے امریکہ کس حد تک جائے گا. ظاہر ہے اکلوتی سپر پاور, پھر دو سپر پاور ہوئی, پھر اکلوتی سپر پاور ہوئی, اب 3 سپر پاورز بن گئی ہیں. چائنا بیچ میں آ گیا. تو یہ مواقع فراہم کر رہا ہے چائنا دیگر ممالک کو. آپ نے دیکھا کہ بنگلہ دیش کو فل سپورٹ کیا. 30 سال کا قرضے کی ریلیکسیشن 1 سے 2% مارک اپ پر, انٹرسٹ ریٹ پر. پاکستانی حکام تو ڈیل ہی نہیں کر سکے چائنا کو, اگرچہ صدر صاحب اس وقت وہاں گئے ہوئے ہیں اور انٹیریئر منسٹر ظاہر ہے وہ بھی کسی کی نمائندگی کرتے ہیں.
اسحاق ڈار صاحب وہ شہباز شریف کی کرتے ہیں نمائندگی، وہ ڈپٹی یعنی فارن منسٹر کے طور پر گئے ہیں وہاں پر، ڈپٹی پرائم منسٹر کے طور پر گئے ہیں. تو یہ وہ چیز ہے. دیکھتے کیا وہاں سے کون سی تاشقند کی جیسے بلی بڑی مشہور ہوئی تھی ایوب خان اور شاستری اور بھٹو کے حوالے سے، وہ بھی وزیر خارجہ تھے زیڈ بھٹو اس زمانے میں جب انڈیا کو 65 کی جنگ میں مار پڑی تھی. تو یہ وہ سچویشن ہے میرے دوستوں عزیزوں جو کہ کسی بھی طور پر یعنی بیلنسڈ یا متوازن یا کہنا چاہیے کہ پیسفل نہیں ہے. اس کے پیچھے جو کارپیٹ کے نیچے کتنی ڈسٹ ہے یہ تو دیکھنے سے بھی پتہ لگے گا. تو اب وہ جو بلاکس کی بات ہو رہی ہے، میں برکس کی طرف لے چلتا ہوں آپ کو. بلاکس کی بات ہو رہی ہے، آسیان اپنی جگہ بلاک ہے، SCO بلاک ہے. تو یہ برکس کا جو پلیٹ فارم ہے الٹیمیٹلی دس گوئنگ ٹو بی اے چیلنجنگ پلیٹ فارم اسپیشلی بائی چائنا اینڈ رشیا اینڈ مینی ادرس جو کہ امریکہ کے انفلوئنس میں نہیں رہنا چاہتے یا نہیں ہیں. کیوبا ہے، برازیل ہے، وہ بھی انڈیپینڈنٹلی کام کرے گا. تو یہ وہ چیز ہے جو دنیا کی 47% اکانومی کو ہولڈ کریں گے تھرو دی برکس کرنسی. بٹ کوائن کے بارے میں پوٹن نے پہلے ہی کہہ دیا کہ ٹھیک ہے جی ہم بھی اس کو استعمال کریں گے، اس کو اجازت دیں گے. تو گلوبل چینج ان دی کرنسی مینز there is going to be a major change vis-a-vis the diplomatic relations, international relations. حالات ایک جیسے نہیں رہ سکتے. اور یہ جو ریجنل نئی نئی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، مالدیو کے ساتھ انڈیا ان کو معیز الدین کو پٹانے کی کوشش کر رہا ہے اپنی ایڈ وغیرہ دے کر کے. انڈیا سے بہت سارے ٹورسٹ جاتے ہیں. سارک کو ایکٹیویٹ کریں، سب معاملہ چھن جائے گا. صاحب آپ نے سارک کو تو بند کر دیا، اسی لیے لوگ دوسرے پلیٹ فارمز کی طرف جا رہے ہیں، دوسرے پلیٹ فارمز کی طرف دیکھ رہے ہیں. اور لیٹ سی کہ جی کابل کے حوالے سے وہ کیا ایکشن لیتا ہے ٹرمپ مارکو روبیو کیا لیتے ہیں، کب وہاں سے ہتھیار ریکور کیے جاتے ہیں. اور وہ ہتھیار پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں. پاکستان کے خلاف جو بھی جتھے کام کر رہے ہیں، اسی جتھے کے پیٹرن پر انڈیا نے حسینہ واجد کو کہا کہ جی آپ ان کو کہیں ریزسٹنس مدافعت کریں، ڈاکٹر یونس کے خلاف مسلح جدوجہد کریں. یعنی جتھے ایسے بنائیں جیسے TTP کا جتھا ہے، جیسے BLA کا جتھا ہے. ان کو یعنی فوج کے سامنے کھڑا کر دیں. ان کو بنگلہ دیش کی فوج از اے پروفیشنل آرمی اینڈ ڈیولی سپورٹڈ بائی دا PLA پیپلز لبریشن آرمی، فوج چائنا کی اور پاکستان کی آرم فورسز. دے آر ان سپورٹیو موڈ ٹورڈز بنگلہ دیش. یہ وہ تھریٹ ہے، یہ وہ مشکلات ہیں جو کہ انڈیا کو پریشان کر رہی ہیں کہ ان کا سارا کا سارا پلان ادھورا ہو گیا. یعنی اب نیا محاذ کھول رہا ہے دہشت گردی کا انڈیا. یہی تو میں عرض کرتا ہوں کہ پاکستان کے اوپر الزام لگاتے ہیں کراس بارڈر ٹیررزم. بھائی کراس بارڈر ٹیررزم آپ نے امریکن پریس گواہ ہے اس بات کا. سکھوں کے خلاف آپ کارروائی کر رہے ہیں اور عیسائیوں کے خلاف آپ کارروائی کر رہے ہیں، پاکستانیوں کے خلاف آپ کارروائی کر رہے ہیں. افغانستان میں جو بھی برسر اقتدار گروپ ہے جس کو پاکستان ہی لایا تھا، پاکستان نے سپورٹ کیا تھا. پتہ نہیں وہ احسان فراموشی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، یا ان کو کبھی احساس ہو جائے کہ نہیں یار پاکستان کے عوام نے افغانیوں کے ساتھ تو بہت اچھا سلوک کیا. آج بھی پورے لاہور شہر، پنڈی، اسلام آباد، پشاور، کراچی صدر بھرا ہوا افغانیوں کے کاروبار سے. سارے کراچی کے عوام جانتے ہیں، لاہور کے عوام جانتے ہیں کہ یار یہ کون لوگ ہیں. یہ پشتو ضرور بولتے ہیں لیکن وہاں کے KP کے پشتون نہیں ہیں، لیکن پاکستانی اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے یار یہ افغانی ہے، پاکستان میں مدغم ہو چکے ہیں، ضم ہو چکے ہیں، لہٰذا دے شوڈ اسٹے بیک ہیئر جتنے جا چکے چلے گئے، اور بھی ہو سکتا ہے گورنمنٹ آف پاکستان بھیجے ان کو. تو یہ دیکھنا ہوگا آپ کو کہ پاکستان کی حکومت ویسے اتنی اہل نہیں ہے. پاکستان کی حکومت کہ وہ فائنینشیل سیکٹر میں یا ڈپلومیٹک سرکل میں، ڈپلومیٹک فرنٹ پر کوئی ایک ایکسٹرا آرڈینری چیز اچھی. دیکھیں آپ ٹرمپ، دنیا میں تبدیلی آ گئی ہے، سوچ میں تبدیلی، نظریات میں تبدیلی کی بات ہو رہی ہے. لوگ جا رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے بلاول بھی دعائیہ بریک فاسٹ ناشتے میں شریک ہو گئے. ہزاروں لوگ آتے ہیں وہاں پر. دیٹ از ناٹ اے بگ ایونٹ. وہ ان کے لیے بگ ایونٹ ہے. اور اس ایونٹ کے اندر
मौसूफ क्या फरमा रहे हैं कि हम फ़लस्तीनियों को अंडू कर देंगे। उसके अंदर पाकिस्तान का लीडर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वहाँ मौजूद है। यानी एक तरफ आप अमेरिका इस आलम इस्लाम के ख़िलाफ़ अपने प्लान अनफोल्ड कर रहा है, अपने मंसूबे दे रहा है, दूसरी तरफ हमारे ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रहनुमा नौजवान बिलावल साहब जो है उनको नहीं जाना चाहिए था, वहीं से वॉकआउट और बाइकआउट करना चाहिए था। जनाब आप फ़लस्तीन जो है ज़ेड भुट्टो फ़लस्तीन के हामी थे, यासिर अरफात से उनकी दोस्ती थी, यासिर अरफात को उन्होंने लाहौर कॉन्फ्रेंस में बुलाया था और उनके नवासे साहब जो है वो देख लें आपके सामने। तो अमेरिका इतने बेवकूफ़ नहीं है कि आपके फादर जो है सदर पाकिस्तान वो चाइना में गए हैं, चाइना को वो कर रहे हैं जो नाराज़ है, और दूसरी तरफ जो है ये इनके साहबजादे ने अमेरिका को कर रहे हैं, मना रहे हैं कि जी मुझे भी यार इख्तिदार में बारी दे दें एक बार, मेरी बड़ी ख्वाहिश है। तो ये तज़ादात हैं, ये तज़ादात हैं जो तज़ादात किसी भी तौर पर कोई भी आज़ाद कौम पसंद नहीं करती। सबक सीखना होगा पाकिस्तान के मौजूदा पाकिस्तान यानी उस वक्त के मगरबी पाकिस्तान के मौजूदा पाकिस्तान के अवाम को उस वक्त के मशरक़ी पाकिस्तान आज के बांग्लादेश के नौजवानों से सबक सीखना चाहिए, और हमारे यहाँ जो नौजवान साहब हैं इनको भी सबक सीखना चाहिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इजाज़त चाहता हूँ आपसे, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वॉच टाइम दीजिए इसको पूरा, और दोस्तों में इसको शेयर भी करें, कमेंट भी करें। वस्सलाम।